60 نمبر آیت 60۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ وہ اس کلام پر بھی ایمان لے آئے ہیں جو تم پر نازل کیا گیا ہے اور اس پر بھی جو تم سے پہلے نازل کیا گیا تھا، لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنے مقدمے فیصلے کے لیے طاغوت کے پاس لے جانا چاہتے ہیں، حالانکہ ان کو حکم یہ دیا گیا تھا کہ وہ اس کا کھل کر انکار کریں، اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں بھٹکا کر پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا کر دیں۔ یہاں ان منافقوں کا ذکر ہو رہا ہے جو اصل میں دل سے تو یہودی تھے، مگر مسلمانوں کو دکھانے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے۔ ان کا حال یہ تھا کہ جس معاملے میں ان کو توقع ہوتی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فیصلہ کریں گے وہ ان کے فائدے میں جائے گا، تو اس کا مقدمہ تو آپ کے پاس لے آتے، لیکن جس مسئلے میں انہیں یہ خیال ہوتا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ ان کے خلاف ہوگا، تو وہ مقدمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے کسی یہودی سردار کے پاس لے جاتے۔ اسے آیت میں اللہ تعالیٰ نے طاغوت کہا ہے، شیطان۔ دیکھیے جو میثاق مدینہ ہوا تھا، جس میں ابھی تھوڑا ذکر پہلے بھی ہم نے پڑھا کہ اس میں ایک یہ تھا کہ دشمنوں کو باہر کے دشمنوں کو مدد بھی نہیں دی جائے گی، اگر کوئی باہر سے حملہ آور ہوگا تو ہم مل کر مدینے کا دفاع کریں گے، تو اس شرط کے بھی انہوں نے خلاف ورزی کی۔ اور اس میثاق کی ایک شک یہ بھی تھی کہ آخری فیصلہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ہمارے تمام معاملات میں فیصلہ فرمائیں گے۔ اب یہ یہودی جو منافق تھے، یہ ان کے دلوں میں جو کھوٹ تھا، تو یہ کیا کرتے تھے، انہیں پتہ ہوتا تھا نا کہ ہم حق پہ نہیں ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کریں گے وہ ہمارے خلاف جائے گا، تو آپ کے پاس فیصلہ نہیں، مقدمہ لاتے ہی نہیں تھے، اپنے کسی بھی یہودی عالم کے پاس لے جاتے تھے۔ اللہ پاک نے یہاں پر ان کو شیطان کہا ہے، طاغوت کہا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ کیا، شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تمہیں کھلی گمراہی میں مبتلا کر دے اور بھٹکا کر لے جائے۔ اور جب ان سے آگے اگلی آیت 61 نمبر 61، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس حکم کی طرف جو اللہ نے اتارا ہے، اور آؤ رسول کی طرف، تو تم ان منافقوں کو دیکھو گے کہ وہ تم سے پوری طرح منہ موڑ بیٹھتے ہیں۔ پھر اس وقت ان کا کیا حال بنتا ہے جب خود اپنے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے۔ اس وقت یہ آپ کے پاس اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں کہ ہمارا مقصد بھلائی کرنے اور ملاپ کرا دینے کے سوا کچھ نہ تھا۔ یعنی یہ پہلے تو اپنے یہودی سردار کے پاس مقدمہ لے گئے، اس کے بعد جب ساری بات کھل کے سامنے آ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پر معاملہ کھل گیا، تو ان سے پوچھا گیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ ہونا تھا تو تم دوسرے کے پاس کیوں لے گئے؟ تو پھر کیا کہتے ہیں کہ نبی یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد تو تھا کہ ہم تعویلیں نکالتے ہیں کہ ہمارا مقصد تھا کہ مصالحت کا کوئی راستہ نکل آئے، جس کے جھگڑے کی بجائے میل ملاپ کی صورت پیدا ہو جائے۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرواتے تو یہ میل ملاپ شاید نہ ہوتا، تو یہ اس طرح کی تعویلیں کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ یہ وہ ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کی باتیں، ساری باتیں خوب جانتا ہے، لہٰذا تم انہیں نظر انداز کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ان کو پر توجہ نہ کرو، ان کو چھوڑ دو، انہیں نصیحت کر دو، اور ان سے خود ان کے بارے میں ایسی بات کہتے رہو جو دل میں اتر جانے والی ہو۔ یعنی انہوں نے بولا نا کہ ہم اس مقصد سے گئے ہیں، تو بس خاموش ہو جاؤ، اور جو ایسی نصیحت کرو کہ جو دلوں کو چھو لے، لیکن اور زیادہ ان سے بحث نہ کرو۔ اور ہم نے کوئی رسول اس کے سوا کوئی اور مقصد کے لیے نہیں بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ جب رسول آ جاتے ہیں تو ان کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی اطاعت ہوتا ہے، تو ان کے موجودگی میں ان کو چھوڑ کر کسی اور کے حکم کی اطاعت کبھی نہیں کی جا سکتی۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، اگر یہ اس وقت تمہارے پاس آ کر اللہ سے مغفرت مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے، تو یہ اللہ کو بہت معاف کرنے والا پاتے، مہربان پاتے۔ یعنی جب ان سے غلطی ہو جاتی ہے تو ان کا کام ہے تعویلیں نہ کریں، بلکہ آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگ لیں، اور اللہ سے بھی معافی مانگ لیں، تو رسول کو بھی کہہ دیں کہ ہمارے لیے معافی کی دعا کرو۔ تو اللہ فرماتے ہیں تو اگر یہ ایسا کرتے تو اللہ تعالیٰ کو ضرور معاف کرنے والا پاتے، لیکن یہ تو ہٹ درمی کا شکار ہو جاتے ہیں، تعویلیں دینے لگ جاتے ہیں، اور ملامت نہیں ہوتی ان کو، بس اپنے آپ کو دوسرے اپنے غلطی پر پردہ ڈالنے کے لیے طرح طرح کے بیان دینے لگ جاتے ہیں۔ اب اللہ پاک اگلی آیت میں 65 نمبر آیت ہے 65، فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ یہ آیت جو ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اختیار ہے، حکومت کا اختیار، اس کو ثابت کرتی ہے۔ فیصلے کا اختیار، قاضی ہونے کا اختیار، عدالت کے اندر فیصلہ کس کا چلے گا؟ اللہ نے فرمایا نہیں اے پیغمبر، تمہارے پروردگار کی قسم، اللہ اپنی قسم کھا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہی ہیں، فلا پس نہیں، یعنی جو پچھلی باتیں ہوئی ہیں، جو پچھلا کلام چل رہا ہے، اس کے درمیان میں رک کے اللہ نے کہا ایسا نہیں ہوگا، تمہارے رب کی قسم، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو اپنی باہمی جھگڑوں میں فیصل نہ بنا لیں، قاضی نہ بنا لیں، فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں۔ پھر جو آپ فیصلہ کریں اس کے بارے میں اپنے دلوں میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں، خوشی خوشی آپ کا فیصلہ مانیں اور اس کے آگے مکمل طور پر سر تسلیم خم کر دیں۔ جب تک یہ ایسا نہیں کریں گے یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو مان لیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فیصلے آپ فرما گئے ہیں ہم ان کو خوشی سے مان رہے ہیں۔ ہم لوگ بھی تو اسی روش پر چل رہے ہیں، ہم مانتے بھی نہیں ہیں، اور بعد میں کوئی ہم سے پوچھے کہ ہم نے یہ غلطی کیوں کی تو ہم بھی تعویلیں ہی بناتے ہیں، جی ایسا تھا تو ویسا تھا، اسلام میں تو آسانی ہے، اسلام میں تنگی نہیں ہے، اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمارے رشتہ دار چھوٹ جائیں گے، ہم ایسا کریں گے تو برادری ناراض ہو جائے گی، یہ ہے وہ ہے۔ ہم بھی یہی کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں تمام نافرمانیوں سے بچا کے رکھے، آمین ثم آمین۔ اور اگر ہم نے ان کے لیے فرض قرار دے دیا کہ اگر کر دیتے نا، یہ آگے آیت نمبر ہے 66 نمبر، اگر ہم ان کے لیے یہ فرض قرار دے دیتے کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے سوا کوئی اس پر عمل نہ کرتا، اور جس بات کی انہیں نصیحت کی جا رہی ہے اگر یہ لوگ اس پر عمل کر لیتے تو ان کے حق میں کہیں بہتر ہوتا اور ان پر خوب ثابت قدمی پیدا کرتا۔ یعنی یہ جو آیت ہے اس میں بنی اسرائیل کے زمانے میں جو تورات جب نازل ہو رہی تھی اس وقت ان کو بڑے سخت احکام دیے گئے تھے۔ ان احکام میں توبہ کے طور پر ایک دوسرے کو قتل کرنا بھی شامل تھا۔ آپ نے ان کی بچھڑے کی پوجا والا جو واقعہ تھا اس میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جن لوگوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی اور جن لوگوں نے ان کو روکا نہیں تھا تو اللہ پاک نے ان کو یہ سزا دی، انہوں نے پوجا نہیں کیا لیکن انہوں نے روکا بھی نہیں ہے، تو ان کو یہ سزا دی تھی کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو قتل کریں گے جو کہ گناہ میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان کو یہ اللہ حکم دے دیتا تو یہ والا حکم دے دیتا یا تو کہ قتل کرو یا پھر یہاں سے جلا وطن کر دو، تو اللہ فرماتے ہیں کہ تھوڑے ہی لوگ تھے جو اس پر عمل کرتے، سارے لوگ عمل نہ کرتے، تو اس لیے آسان حکم دیا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو دل و جان سے تسلیم کر لو۔ اب تو وہ قتل والا حکم نہیں دیا جا رہا، اب آسان حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو دل و جان سے تسلیم کر لو، یہی عافیت کا راستہ ہے اور صحیح معنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانبردار بن جاؤ۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ کچھ یہودیوں نے یہ شیخی بھی بگھاری تھی کہ ہم تو ایسی فرمانبردار قوم ہیں کہ جب ہمارے آباء و اجداد کو یہ حکم ہوا کہ وہ ایک دوسرے کو قتل کریں تو انہوں نے اس سخت حکم پر بھی عمل کیا تھا۔ تو یہ آیت ان کی طرف بھی اشارہ کر رہی ہے کہ اس وقت تو کیا تھا لیکن اب بعد میں یہ کرنے والے نہیں ہیں۔ اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیں، حکم مان لیں، فیصلے مان لیں تو ہم ان کو ایمان لے آئیں گے تو ہم ان کو اجر عظیم عطا کریں گے اور ہم انہیں ضرور بھی ضرور سیدھے راستے تک پہنچا دیتے، اور جو لوگ اللہ رسول کی اطاعت کریں گے تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور وہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، یہ فضیلت اللہ کی طرف سے ملتی ہے اور لوگوں کے حالات سے پوری طرح باخبر ہونے کے لیے اللہ کافی ہے۔ اگر یہ اللہ فرما رہے ہیں اگر یہ لوگ ایسا کرتے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے، حکم مان لیتے، تو ایسے لوگ جو اطاعت کریں گے اللہ ایسے لوگوں میں ان کو شامل کر دے گا۔ ہم جو دعا مانگتے ہیں نا نماز میں، اللہ پاک سے کیا دعا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ایسے لوگوں کے راستے پہ ہمیں چلا جن پر تیرا انعام ہوا، یہ ہیں وہ لوگ۔ اللہ نے فرمایا
انعم اللہ علیہم، اللہ نے ان پر انعام کیا، وہ انعام جس کی دعا ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں مانگتے ہیں، اللہ نے ان لوگوں کی یہ فہرست بتائی۔ انعم اللہ علیہم، اللہ نے ان پر انعام کیا۔ کون لوگ ہیں وہ؟ من النبیین، نبیوں میں سے، والصدیقین، اور صدیقین میں سے، والشہداء، اور شہداء، والصالحین، اور نیکوکار۔ اللہ فرماتے ہیں وحسن اولئک رفیقا، اور یہ کتنے اچھے ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ تو یہ رفاقت جو ہے بڑے ہی اللہ کے کرم سے اور فضل سے ملے گی۔ اللہ تعالی ہمیں یہ رفاقت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ جو ہے کافی ہے علم رکھنے کے لیے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے بچاؤ کا سامان دشمن کے مقابلے کے وقت اپنے ساتھ رکھو، پھر الگ الگ دستوں کی شکل میں جہاد کے لیے نکلو یا سب اکٹھے ہو کر نکلو، اور یقیناً تم میں سے کوئی ایسا بھی ضرور ہوگا جو جہاد میں جانے سے سستی دکھائے گا، پھر اگر جہاد کے دوران تم پر کوئی مصیبت آ جائے تو وہ کہے گا کہ اللہ نے مجھ پر بڑا انعام کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ موجود نہیں تھا۔ اب اللہ پاک نے جہاد کے دوران مسلمانوں کو توجہ دلائی ہے کہ وہ اپنے بچاؤ کی جو ڈھال وغیرہ ہے وہ اس پر اس کا خیال رکھیں، ہر وقت اپنے ساتھ رکھیں، اور اس کے بعد جو لوگوں کو بتایا گیا کہ جہاد کے لیے سستی نہ دکھائیں۔ جو سستی دکھائے گا نا وہ جو ان لوگوں کے دوران منافقین میں سے ہی تھے جو لوگ سستی دکھاتے تھے، تو جب وہ سستی دکھاتے ہیں تو جب مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو بڑا ہی خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں شکر ہے کہ اللہ نے ہم پر اتنا فضل کیا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں گئے تھے اور ہم بچ گئے، اگر ہم ان کے ساتھ چلے جاتے تو پھر ہم بھی مارے جاتے۔ تو آگے اللہ پاک فرماتے ہیں آیت نمبر 73، اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی فضل یعنی فتح اور مال غنیمت تمہارے ہاتھ آئے تو وہ کہے گا گویا تمہارے اور ان کے درمیان کبھی کوئی دوستی تو تھی ہی نہیں، کہ کاش میں بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوتا تو میرے ہاتھ بھی بہت کچھ لگ جاتا، اور جب فتح ہوگی تو یہ حسرت کریں گے کہ ہم بھی چلے ہی جاتے تو ہمیں بھی فائدہ مل جاتا۔ لہٰذا اللہ کے راستے میں وہ لوگ لڑیں جو دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے بیچ دیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ والے سست لوگ جو ہیں یہ جہاد میں نہیں جائیں گے، اللہ کے لیے تو وہ لوگ ہی جائیں گے، وہی لوگ لڑیں گے جنہوں نے اپنی زندگیاں بیچ دی ہوں گی آخرت کے لیے، آخرت کے بدلے میں سودے کر لیے ہوں گے کہ آخرت چاہیے، دنیا کی زندگی نہیں چاہیے۔ اور جو اللہ کے راستے میں لڑے گا پھر چاہے قتل ہو جائے یا غالب آ جائے، ہر صورت میں ہم اس کو زبردست ثواب دیں گے۔ اللہ کی راہ میں لڑنے والے جو ہیں چاہے غازی ہوں چاہے شہید ہوں، ان دونوں کو زبردست ثواب عطا کیا جائے گا۔ اور اے مسلمانوں تمہارے پاس کیا جواز ہے کہ اللہ کے راستے میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں اس بستی سے نکال لائیے جس کے باشندے ظلم توڑ رہے ہیں، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی حامی پیدا کر دیجئے، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار کھڑا کر دیجئے۔ یہ آیات جو ہیں جہاد کی فرضیت کو ظاہر کر رہی ہیں کہ جہاد فرض ہو چکا ہے، اس لیے اب اس سے سستی نہیں دکھانی۔ اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو، مسلمانوں کو اللہ فرماتے ہیں تمہارے پاس کیا جواز ہے کہ تم جہاد نہیں کرو گے، کس وجہ سے تم جہاد نہیں کرو گے، حالانکہ حالت یہ ہو چکی ہے کہ جو مسلمانوں کے کمزور لوگ ہیں جنہیں کافروں نے روک رکھا ہے وہ دن رات دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے کوئی ایسا بندہ بھیج، حامی پیدا کر جو ہماری حمایت میں اٹھے اور ہمیں اس ظالموں کی بستی سے نکال دے۔ یہ آیت جو ہے جہاد کی فرضیت کو ظاہر کرتی ہے کہ جب کہیں ظلم ہو رہا ہو تو اس کے خلاف اٹھنا فرض ہو جاتا ہے، کسی بستی پہ ظلم ہو رہا ہو تو ظالم کے خلاف اٹھنا فرض ہے، وہ مظلوموں کی مدد کرنا فرض ہے۔ تو اسی لیے جہاد کشمیر اور جہاد فلسطین جو ہے اس کو ہم لوگ فرض سمجھتے ہیں کہ جب مظلوم وہاں پر ہیں ان مظلوموں کی مدد کرنا دوسرے لوگوں پر فرض ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ مظلوموں کی جو دعا ہے جو وہ مانگتے ہیں اللہ نے اس کا بھی ذکر کر دیا۔ یہ اس والی دعا، اس والے مظلوموں میں وہ مکہ کے مظلوم شامل ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ ہجرت کر جانے کے بعد مکہ میں رہ گئے تھے کسی وجہ سے۔ کیا وجہ تھی کہ ان کے جو
آقا تھے یا بستی والے جو تھے وہ ان پر اتنا ظلم توڑ رہے تھے، یا تو انہیں قید کر دیا ہوا تھا، یا ان کے اوپر اتنی سختیاں تھیں کہ وہ بیچارے ہجرت نہیں کر پا رہے تھے، تو وہ دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ ہمارے لیے کوئی حامی پیدا کر دے اور ہم ان ظالموں کی بستی سے نکال دے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آیت نمبر 76 ہے، 76 نمبر، جو لوگ ایمان لائے ہوئے ہیں وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں۔ ایمان والوں کے لیے کی لڑائی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں لڑنا، اور جو ایمان نہیں لائے ہیں ان کی لڑائی کا مقصد ہے شیطان کی خاطر لڑنا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ شیطان کے ساتھی ہیں، شیطان کی چالیں در حقیقت کمزور ہیں۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے مکی زندگی میں کہا جاتا تھا کہ اپنے ہاتھ روک کر رکھو اور نماز قائم کیے جاؤ اور زکوٰۃ دیتے رہو، پھر جب ان پر جنگ فرض کی گئی تو ان میں سے ایک جماعت دشمن لوگوں سے ایسے ڈرنے لگی جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے یا اس سے بھی زیادہ ڈرنے لگی، اور ایسے لوگ کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار، آپ نے ہم پر جنگ کیوں فرض کر دی؟ تھوڑی مدت تک تو ہمیں مہلت کیوں نہیں دی؟ کہہ دو کہ دنیا کا فائدہ تھوڑا سا تو ہے، اور جو شخص تقوی اختیار کرے اس کے لیے آخرت کہیں زیادہ بہتر ہے، اور تم پر ایک تاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ مکہ مکرمہ میں جب مسلمانوں پر کفار کے سخت ظلم و ستم ہو رہے تھے نا، تو اس وقت بہت سے لوگوں کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوتا تھا کہ ان کافروں سے ہم انتقام لیں، جنگ کریں۔ دیکھیے جہاں جتنے بھی 13 سال تک مکی زندگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ 13 سال ہے، 13 سال تک کسی بھی کافر سے بدلہ نہیں لیا گیا۔ آپ نے واقعات طرح طرح کے پڑھے ہوں گے، مثلا حضرت بلال جو تھے ان کا آقا ان کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتا تھا اور بھاری بھرکم پتھر رکھ دیتا تھا، تو وہ صبر کرتے تھے اور اللہ کی توحید کو پکارتے تھے۔ تو ابو جہل جو ہے وہ اپنی کنیز زنیرہ تھیں، ان کے پر اتنا ظلم کرتا تھا۔ ایک خاندان تھا حضرت عمار بن یاسر کا، اور ان کی والدہ سمیہ تھیں۔ یہ لوگ جو تھے ان پر بہت ظلم کیا ابو جہل نے کہ یہ شہید ہی ہو گئے، اور اسلام کے یہ پہلے شہید خاندان ہیں۔ تو اللہ پاک نے اس وقت اجازت نہیں دی تھی، کیونکہ اور اتنے زیادہ مسلمان تھے، سارے جنگجو تھے، اگر چاہتے تو ان سے بدلہ لے سکتے تھے نا۔ اب بڑے بڑے سردار جو تھے، بڑے عزت والے جو تھے، حضرت ابو بکر صدیق کتنے معزز تھے، حضرت عمر فاروق کتنے بہادر تھے، تو چاہتے تو ان کا ابو جہل کا سے بدلہ لے سکتے تھے، لیکن اللہ کی طرف سے اجازت نہیں تھی، اللہ پاک کی طرف سے صبر کرنے کا حکم تھا۔ اس وقت ان حالات میں کچھ حضرات کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوتا تھا کہ ہم ان سے انتقام لیں، ان کافروں کے ہاتھوں کو روک دیں، لیکن اللہ کی مصلحت یہ تھی کہ وہ صبر اور ضبط کی بھٹی سے گزار کر مسلمانوں کے اعلیٰ اخلاق بنانا چاہتے تھے، اور کہ ان کے اندر ان کو ہر قسم کی آزمائشوں سے گزار کر ان کو کندر بنانا چاہتے تھے۔ تو انتقام کا جذبہ پھر تو ختم کرنا تھا نا۔ اگر اس وقت بدلہ لیا جاتا تو وہ کیا ہوتا؟ وہ جہاد تو نہیں تھا، وہ تو انتقام کا جذبہ تھا نا، کہ ان سے انتقام لینا ہے۔ تو اللہ پاک نے جہاد کو انتقام کے جذبے سے الگ رکھا ہے، خالص اپنی خاطر رکھا ہے۔ تو اللہ پاک نے جب اب جہاد فرض کر دیا تو اس وقت تو ان کو یہ کہا جا رہا تھا کہ بس آپ نماز پڑھتے رہیں، زکوٰۃ دیتے رہیں اور روزے رکھتے رہیں، جہاد بھی فرض نہیں ہوا۔ تو جب مدینہ آ گئے، اب مدینہ میں آ کے جہاد فرض ہو گیا۔ اب چونکہ ان کی پرانی تمنا تو پوری ہو گئی تھی تو انہیں خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن بعض حضرات کے دل میں اب یہ خیال آیا کہ 13 سال کی صبر آزمات تکلیفوں کے بعد ابھی ذرا ہمیں سکون ملا ہے، ابھی ہم دم لینے لگے ہیں کہ بھئی اتنی ہم نے تکلیفیں اٹھائیں 13 سال، اب یہاں پر آ کے ہمیں کچھ سکھ کا سانس لینا چاہیے تھا کہ اب ہم پر جہاد فرض ہو گیا، اب ہمیں جنگ کرنی پڑ رہی ہے۔ تو اللہ پاک نے ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ تھوڑا سا تو ہمیں ٹائم مل جاتا، تھوڑی دیر کے لیے جہاد نہ فرض ہوتا، بعد میں ذرا فرض ہو جاتا، تھوڑا ہم سانس تو لے لیتے۔ اللہ پاک نے تنبیہ فرمائی، اللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برگزیدہ صحابہ کا مقام اس بات سے بلند ہونا چاہیے کہ وہ کسی وقت دنیاوی راحت اور آرام کو اہمیت دیں، کسی وقت بھی اہمیت نہیں دیں گے دنیاوی راحت اور آرام کو، اللہ کی خاطر، آخرت کے فائدے کی خاطر کچھ عرصے کے لیے ہی صحیح مؤخر کرنے کی آرزو نہیں کریں گے کہ
یہ جہاد تو تھوڑا سا مؤخر ہو جائے، یہ اللہ کے نبی کے ساتھیوں کی شان نہیں ہے کہ وہ دنیاوی آرام کو ترجیح دیں۔ تو یہاں پر اللہ پاک نے تنبیہ کر دی ہے، کیونکہ جہاد جو ہے وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا، بہت مشہور ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی پہلوان تھا، اس کے ساتھ مقابل تھے، تو وہ بڑا اس کو زیر کرنا بہت ہی مشکل کام تھا، تو حضرت علی نے اس کو زیر کر لیا۔ آپ اس کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گئے اور اپنی تلوار سے اس کا خاتمہ کرنے ہی لگے تھے کہ اس نے تھوک دیا آپ کے چہرے پر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اس کے سینے سے اتر آئے۔ اس نے پوچھا کہ اب بہترین موقع تھا مجھے قتل کرنے کا، تو کیوں نہیں قتل کیا؟ حضرت علی نے فرمایا کہ پہلے میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا تھا، اب جب تو نے تھوک دیا تو اس میں میرا اپنا ذاتی غصہ بھی شامل ہو گیا، اب مجھے یہ قتل کرنا نہیں جائز تھا، کہ یہ تو پھر میں اپنے ذاتی انتقام کے لیے کرتا نا، پھر میں اللہ کے لیے تو نہ کرتا۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہی جہاد ہے، اس میں اپنا ذاتی کوئی فائدہ، کوئی دشمنی، کوئی انتقام کچھ بھی شامل نہیں ہوگا، تبھی وہ جہاد کہلائے گا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ احادیث کا ٹیسٹ آج ہے، تو میں انشاءاللہ کچھ یہ تھوڑا سا مکمل کر لوں تو میں آپ سے ابھی وہ لیتی ہوں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جہاں بھی ہوگے، 78 نمبر، تم جہاں بھی ہوگے ایک نہ ایک دن موت تمہیں جا پکڑے گی۔ یعنی اگر موت کے ڈر سے یہ بات کی جا رہی ہے تو موت نے تو آنا ہی آنا ہے، جہاں بھی تم چلے جاؤ، چاہے لو ولو کنتم فی بروج مشیدہ، خواہ تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ جا کے رہنے لگو، اگر موت کا وقت آیا تو موت وہاں بھی آ جائے گی۔ اور اگر ان منافقوں کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی برا واقعہ پیش آ جاتا ہے تو اے پیغمبر وہ تم سے کہتے ہیں کہ یہ برا واقعہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے، کہہ دو ہر واقعہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کوئی بات سمجھنے کے نزدیک تک نہیں آتے، تمہیں جو کوئی اچھائی پہنچتی ہے وہ محض اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو کوئی برائی پہنچتی ہے وہ تو تمہارے اپنے سبب سے ہوتی ہے۔ اور اے پیغمبر ہم نے تمہیں لوگوں کے پاس رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ اس بات کی گواہی دینے کے لیے کافی ہے۔ یعنی منافق لوگ جو تھے نا، جب کوئی نقصان ہو جاتا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے کہ نہ آپ ہی کی وجہ سے یہ ساری مشکلات آ رہی ہیں، نہ کہ آپ کا پر ایمان لانا ہے، آپ کا کہنا ماننا ہے، تو دوسرے لوگ جو ہیں وہ ہمارے دشمن ہو گئے ہیں، اور آپ پر ایمان نہ لا کر ہم مصیبت میں، آزمائش میں آ گئے ہیں کہ ہمارا اپنی کتابوں پر جو ایمان ہے اس کو بھی وہ بھی خطرے میں پڑ گیا، یہ وہ اس طرح کی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے آیت نمبر 80 میں فرمایا، جو رسول کی اطاعت کرے اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جو اطاعت سے منہ پھیر لے تو اے پیغمبر ہم نے تمہیں ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا کہ تمہیں ان کے عمل کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے۔ اور یہ منافق لوگ سامنے تو اطاعت کا نام لیتے ہیں، مگر یہ تمہارے پاس سے باہر جاتے ہیں تو ان میں سے ہر گروہ رات کے وقت تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے، اور یہ رات کے وقت جو مشورے کرتے ہیں اللہ وہ سب لکھ رہا ہے، لہٰذا تم ان کی پرواہ مت کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اور اللہ تمہاری حمایت کے لیے بالکل کافی ہے۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر سے کام نہیں لیتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور طرف سے ہوتا تو وہ اس میں بکثرت اختلاف پاتے۔ یعنی قرآن میں غور کرو، فکر کرو، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کی طرف سے ہوتا تو اس میں تو جگہ جگہ اختلاف ہوتا، تضاد ہوتا۔ قرآن کی کسی بات میں آپس میں کہیں تضاد نہیں ہے۔ یہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اور جب ان کو کوئی بھی خبر پہنچتی ہے چاہے وہ امن کی ہو یا خوف پیدا کرنے والی، تو یہ لوگ اسے تحقیق کے بغیر پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ خبر جو ہو، کوئی بھی خبر ہو، اسے آگے پھیلا دیتے ہیں۔ یہ ہم نے حدیث میں بھی پڑھا ہے کہ آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، جو اس نے سنا ہو بغیر تحقیق کے آگے پھیلا دے۔ یہ بیماری ہم لوگوں میں اس وقت اتنی بڑھ گئی ہے کہ یہ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ جو چیز آتی ہے ہم آگے اس کو شیئر کر دیتے ہیں، تو یہ بغیر تحقیق کیے ہم کرتے ہیں، تو اگر وہ خبر جھوٹی ہے تو اس کا وبال ضرور ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے بغیر تحقیق کے کوئی بھی خبر آگے نہیں پہنچانی چاہیے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور مسلمانوں اگر اللہ کا فضل اس کی حمایت تم پر نہ ہوتی تو تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے، لہٰذا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اللہ کے راستے میں جنگ کرو، تم پر اپنے سوا کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہاں مومنوں کو ترغیب دیتے رہو، کچھ بعید نہیں کہ اللہ کافروں کی جنگ کا زور توڑ دے، اور اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست ہے اور اس کی سزا بڑی سخت۔ جو کوئی اچھی سفارش کرتا ہے اس کو اس میں سے حصہ ملتا ہے، اور جو کوئی بری سفارش کرتا ہے اسے اس برائی میں سے حصہ ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 86 میں 86 نمبر میں، اور جب تمہیں کوئی شخص سلام کرے تو اس سے بھی بہتر طریقے پر سلام کرو، یا کم از کم انہی الفاظ میں اس کا جواب دے دو، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب رکھنے والا ہے۔ سلام کے آداب سکھائے گئے کہ جب کوئی سلام کرے تو اس سے بہتر جواب دیا جائے، جیسا کہ بہتر الفاظ میں جواب دیجیے۔ پسندیدہ یہ ہے، واجب تو ادا ہو جائے گا لیکن پسندیدہ یہ ہے کہ کسی نے کہا السلام علیکم، آپ اس کو بڑھا کر جواب دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ورحمۃ اللہ ساتھ لگا دیں۔ اس کے بعد اگر کسی نے آپ کو پورا کہہ دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو اس کے ساتھ ایک لفظ اور بڑھا دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی جو کوئی آپ کو سلامتی بھیج رہا ہے آپ اس سے بڑھ کر اس کو اچھا جواب دیں۔ یہی بات جو ہے وہ عام زندگی میں بھی آتی ہے کہ کوئی آپ کو کوئی اچھی چیز دیتا ہے، تحفہ دیتا ہے، خوش کرتا ہے تو آپ اس کو زیادہ اچھا کرنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا کے لیے چن لے، اور اللہ تعالیٰ ہماری تمام لغزشوں کو معاف فرما دے۔ آمین ثم آمین۔